بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلی ایک ایسا جانور ہے جسے خاص طور پر چوہوں کے دفاع کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس کی پیدائش سے متعلق جو روایات مشہور ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی پیدائش حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہوئی تھی کہ جب چوہوں کی بہتات کی وجہ سے کشتی میں سوار اہل ایمان نے حضرت نوح علیہ السلام سے شکایت کی تو آپ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے شیر میں سے ایک بلی کو پیدا فرمایا۔ یعنی بلی ایک ایسا جانور ہے جو صرف اور صرف اللہ کے مقرب نبی حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں سے مانوس ہوئی اور ہمارے گھروں میں دکھائی دیتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اسے شوقیہ بھی پالا جاتا ہے۔ کثیر احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں۔ حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے گھرانے میں تشریف لے جاتے تھے اور اس کے قریب جو دوسرے گھر تھے وہاں پر نہیں جاتے تھے۔ دوسرے گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تو تشریف لے جاتے ہیں اور ہمارے گھر نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، تمہارے یہاں کتا رہتا ہے، اس وجہ سے میں نہیں آتا۔ انہوں نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں بھی تو بلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلی تو سبا ہے، یعنی بلی اور کتا ایک حکم میں نہیں آتے۔ اس حدیث پاک کی روح سے بلیوں کو گھروں میں پالا جا سکتا ہے۔ جب بلی کسی گھر سے مانوس ہو جاتی ہے تو یہ بلی کسی دوسری بلی کو وہاں ٹکنے نہیں دیتی۔ بلی چاہے گھریلو ہو یا جنگلی، دونوں حرام ہیں مگر نجس نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کھانا حرام فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خرید و فروخت کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ مگر ایک انتہائی اہم بات یہ ہے کہ احادیث میں ایک ایسی عورت کا بھی ذکر ملتا ہے جس نے ایک بلی کو پکڑا اور اسے قید کر لیا، اسے بھوکا اور پیاسا رکھا جس کی وجہ سے بلی مر گئی اور وہ عورت مستحق نار ہوئی۔ لہٰذا ان کی خوراک کا بندوبست رکھنا پالنے والے کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بلیاں گھروں میں آتی ہیں وہ کھانے اور پینے کی چیزوں میں منہ مارتی ہیں۔ ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہریسہ بھیجا۔ آپ اس وقت نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس عورت نے ہریسہ آپ کے پاس رکھا اور چلی گئی۔ دوران نماز ایک بلی آئی اور ہریسہ کھانے لگی۔ آپ نے جب نماز پڑھ لی تو آپ نے بھی وہی ہریسہ کھایا جس میں بلی منہ لگا کر گئی تھی اور فرمایا، بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یہ یعنی بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ بلی اگر کھانے میں منہ مارتی ہے تو وہ کھانا ضائع کرنے کی بجائے کھا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ آج کی جدید سائنس بھی اس بات سے اتفاق کرتی ہے کہ بلی کا جھوٹا کھانا کوئی خطرناک جراثیم نہیں چھوڑتا۔ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتے ہیں۔ حرام جانور ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بلیوں میں انسان کے لیے بے پناہ فائدے رکھے ہیں۔ جو آپ جان جائیں تو گھر آئی بلی کو باہر ہی نہ نکلنے دیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق بلی ڈپریشن کے مرض سے چھٹکارا پانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ بلیوں کو چھونا، ان سے پیار کرنا اور ان سے کھیلنا ان کو بے حد پسند ہوتا ہے اور اس سے انسان بھی بہت محفوظ ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان کے بالوں میں ایک خاص قسم کا بیکٹیریا پایا جاتا ہے جو ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ گھر میں بلی پالنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے
کہ گھر میں موجود کیڑے مکوڑے حتیٰ کہ چوہے تک ختم کر دیتی ہے۔ جو لوگ بلیاں پالتے ہیں، ماہرین کا کہنا ہے کہ ان میں دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ان کے ساتھ وقت گزارنا تنہائی کے احساس اور اداسی کو کم کرتا ہے۔ اور آخر میں ہم آپ کے سامنے 2011 میں کی جانے والی ایک اہم ترین تحقیق رکھنا چاہتے ہیں۔ اس تحقیق کے مطابق وہ لوگ جو گھروں میں پالتو جانور پالتے ہیں، ان کی عام لوگوں کی نسبت ڈاکٹر کے پاس جانے کی شرح 15% کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چینی ریسرچ کے مطابق وہ خواتین جو گھروں میں پالتو جانور پالتی ہیں، وہ زیادہ باقاعدگی سے ورزش کرنے کی عادی ہوتی ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے بھی بلی گھر میں پالنے کا کوئی نقصان نہیں۔ کسی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسے پلید یا نجس نہیں کہا گیا، اور نہ ہی کہیں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کے گھر میں داخلے سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوں گے، جیسا کہ کتے کے متعلق حکم ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بلی اگر گھر میں ہو تو اس کو فرشتے نظر آتے ہیں۔ اگرچہ یہ ممکن ہو بھی سکتا ہے، مگر ایسی کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری۔ اسی طرح بلی کو ہاتھ لگانے سے یا بلی اگر کپڑوں سے لگ جائے تو ہاتھ اور نہ ہی کپڑے پلید ہوں گے، ماں سوائے کہ بلی کو نجاست نہ لگی ہو۔ بلی کو کسی قسم کی تکلیف دینا جائز نہیں، بلکہ اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ اختیار کرنے میں ہی بھلائی ہے، کیونکہ یہی درس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں، تاکہ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔